8 بیڈ کا ہاسپٹل ابھی تک وہی چلا آ رہا ہے. 70,000 کی آبادی ہے. گندم کے کوٹا ابھی جو ہے نا 35,000 کی آبادی پہ جب سینسس بنا تھا وہی کوٹا آج تک اسی کوٹے پہ چلایا جا رہا ہے، حالانکہ آبادی آج جو ہے نا 70,000 تک پہنچ چکی ہے. تو یہاں مسائل ہی مسائل ہے. پانی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اگر کوئی پانی آتا ہے تو ٹینکیوں میں جو ہے آدھا جو ہے نا ریت بھرا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے نالیاں بھر جاتی ہے اور وہ پانی لوگوں تک پراپر نہیں پہنچتی. ڈمبوداس جس کو جو ہے نا جو ایک مین پراپر ہر جگہ سے لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ 1 مہینہ ہو گیا پانی نہیں ہے وہاں پہ. اور سب سے بڑا ایشو ہمارے یہاں پہ FWO والے تنگ کرتے ہیں، اور معاوضوں کا ایشو ہے. روڈ پہ گلگت کردو روڈ جو بنا رہے ہیں اس پہ معاوضوں کا بڑا مسئلہ ہے، اور بڑے اکثر جگہوں پہ تو انہوں نے معاوضے دیے ہی نہیں ہیں. جہاں پہ دیے ہیں وہاں پہ بہت کم دیے ہوئے ہیں، اور کمرشل جگہوں پہ معاوضے نہیں دیے، کہیں پہ بھی آج تک نہیں دیے. تو انتظامی امور کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، سینیٹیشن کے حوالے سے، اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ہر حوالے سے یہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں. جیسا کہ شاہ صاحب نے بتا دیا، انفراسٹرکچرس کا جو ہے ایشو ہے یہاں پہ. سب سے بیسک چیزیں ہیں وہ سب آفیسز ہیں، تو یہ سارا ایکسپلین کیا ہے شاہ صاحب نے. باقی ہمارا مین ایشو یہاں پہ پانی کا ہے. تو یہاں تھوار میں یا پورے روندو کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے صاف. ہاں، روندو میں تو بہت سارے مسائل ہیں. اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے روندو میں ایک یوتھ الائنس بنایا ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے روندو یونائٹڈ موومنٹ. اس حوالے سے ہم ابھی مہم جاری ہے. تو ہم مختلف ایشوز کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑی ایشو ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہاں ابھی تک ایک بھی کالج نہیں ہے. ابھی پورے 70,000 میں 85,000 ہے یہاں آبادی. 85,000 آبادی میں صرف 8 بیڈ کے ہاسپٹل ہے. نالجات سے ڈیلیوری جو کیس آتے ہیں نا، وہاں یہاں ہاسپٹل تک پہنچنے تک تو ان کی فوت ہو چکے ہوتے. بہت سے مشکلات ہیں نالجات میں بھی. جو مین ایشو ہے یہاں، جو LGRD کے جو فنڈز ہیں وہ ایکویلٹی کے ساتھ یہاں تقسیم نہیں ہوتے. یہاں پہ جو LGRD کے فنڈز ہے وہ جو گورنمنٹ ملازم ہے یا جو تحصیل میں جو لوگ ہے ان کو دیا جاتا ہے. باقی لوگوں کو جو ہے نا ایکویلٹی کے ساتھ یہ نہیں ملتا. تو اس کے علاوہ جو جن کو ملتا ہے فنڈ وہ لوگ پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا. اس کے علاوہ ان کے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. میں نے سنا ہے کہ دوسرے جو ضلع ہے شگر کھرمنگ، ان کے جو ہے نا پروجیکٹ کے لسٹ نیٹ پہ بھی اپلوڈ ملتے ہیں. ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی کی جو PM ہے کہ آپ ہمیں لسٹ دیں، تو انہوں نے جو ہے نا آج میسج کر کے صاف انکار کر دیا کہ آپ جو کرنا چاہے ایز یو وش کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایشوز تو بس ختم ہی نہیں ہونا ہے. اس سب کے اگر بات کرتے جائے تو روندو کا ایشو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ سب سے پہلے میں ہیلتھ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں گا. ابھی ہم ڈاکٹر سے ملا ہے یہاں سے MO جو کہ ہیلتھ ڈاکٹر ہے، وہ جا کے تقریباً 2 مہینہ ہو چکا ہے. اس کے ریپلیس کوئی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو ابھی ہم نے ان سے سوال کیا کہ اگر ادھر سے کوئی ڈاکٹر ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہاں کے جو بھی ہیڈ ہے وہ ہیڈ اس کو یہاں سے بھیجنے سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ دوسرا جو بھی ریپلیس ڈاکٹر ہے وہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے فارغ کیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں اوپر سے بہت بڑا پریشر آتے ہیں ہمارے پاس. بہت سارے انہوں یہ سورس چڑھا کہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ڈمبوداس میں بیٹھنا نہیں چاہتے. تو اور ایک بات یہ ہے، میں روندو کے جتنے بھی MNAs ہیں ہم نے ایک سیمینار کیا. اس میں بہت افسوس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کر رہا ہوں. وہاں پر کسی نے بھی کوئی بھی اس کے منشور میں ڈسیبل کے لیے یا کوئی غریب کے لیے کوئی بھی ان کے پاس اس طرح کے نہ کوئی ایشوز تھا، کوئی منشور تھا، نہ کوئی ایشوز پہ اوپر بات کرنا چاہتا تھا. ان سے وہاں پہ میں ادھر ہی سوال کرنا چاہتا تھا لیکن موقع وہاں پہ نہیں ملا، اس وجہ سے خاموشی رہنا پڑا. یہاں پر تقریباً 600 سے زیادہ ڈسیبل روندو میں ہے. اس سب کے لیے کوئی بھی یہاں انتظامیہ کے پاس کچھ ریلیف فنڈ پہنچا تھا،
وہ بھی کسی کو بھی اس طرح کے اچھی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو گیا ہے، تقسیم نہیں ہو گیا ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ جو ہمارا کیا کہتے ہیں تحصیل جو کہ انتظامیہ ہے روندو، پورا روندو کو انہوں نے ہی چلانا ہے، تو ان کے اندر ہی کرپشن ہے. تو آگے دوسرے جگہوں دوسرے اداروں کے لیے ہم کیا سوال اٹھائیں گے؟ یہ لوگ ہی اگر سوال نہیں اٹھاتے، ہمارے جو بھی سوال ہے وہ لوگ آگے پہنچاتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی اگر درخواست دیں تو وہ وہاں پر ہی ڈسٹ بین میں چلا جاتا ہے، آگے تک وہ فارورڈ نہیں کرتے ہیں. ہم نے ڈائریکٹر کو کال کیا کہ یہاں پر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، یہاں صرف ایک ہی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. پچھلے ہفتہ انہوں نے کال کر کے بتایا کہ یہاں لیڈی ڈاکٹر 2 مہینوں سے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہی بتایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے ریلیف نہیں ہوا ہے، ڈی ایچ کیو سے ریلیف ہونے کے بعد یہاں پہ آئیں گے. 1 ہفتہ ہوئی لیکن ابھی تک نہیں آیا. اور ڈاکٹر افتخار یہاں سے چلا گیا، اس کے ریپلیسمنٹ میں بھی ابھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. اسی حوالے سے ہم نے ابھی وہیں پہ بات کر گئے. اس کے بعد ڈینٹل تقریباً 6 مہینہ ہوا، ابھی تک ڈینٹل نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی ڈینٹل نہیں ہے. تو ہیلتھ کے حوالے سے تو بہت سے ایشوز ہیں. یہاں اس ہاسپٹل میں ایک بھی اسپیشلسٹ نہیں ہے. حالانکہ یہاں ٹراما سینٹر پورے بلتستان کے لیے ضروری ہے کہ اس ہاسپٹل میں ایک ٹراما سینٹر ہو، کیونکہ گلگت سکردو روڈ بن رہے، بہت سے کیس آتے تو اسی ہاسپٹل میں آ جائے. یہاں پر ٹراما سینٹر میں ہونا ایک میرے خیال سے مرکزی ٹراما سینٹر ہی ادھر ہونی چاہیے. یہاں گلگت کی سکردو روڈ میں بہت سے کیسز آتے ہیں، تو اسی حوالے سے بہت سے مسائل ہیں. سب سے پہلے میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز پر ڈسکس کرنا چاہوں گا. روندو میں اس وقت ہیلتھ کے جو ایشوز ہے، روندو میں ایک BHU ہے اور 4 سی کلاس ڈسپنسری ہے، 1 سول ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی 16 AFPS ہے. تو ان میں سینکشن جو میڈیکل آفیسر ہے وہ 7 ہے، اور 1 ڈینٹل آفیسر اور 1 لیڈی میڈیکل آفیسر، ان کے سینکشن پوسٹیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے روندو کے ساتھ ناانصافی یہ ہو رہی ہے کہ صرف 1 میڈیکل آفیسر اس وقت سول ہاسپٹل تھور میں موجود ہے، جبکہ اسی ہاسپٹل کی جو ویکنٹ پوسٹ ہے جس میں LMO، ڈینٹل جو ڈاکٹر ہے اور دوسرے سٹاف، اس کے ویکنٹ پوسٹ کے اگینسٹ اپوائنٹ ہے، لیکن ان کا روندو میں کوئی وجود نہیں ہے. اس حوالے سے ہیلتھ کے ہائی اتھارٹی سے ہم نے بارہا صرف 1 ایجنڈے پہ مطالبہ کیا تھا. وہ ہمارا یہ تھا کہ LMO کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے دور دراز علاقوں پر محیط جو ہے روندو ہے، تو اس کے خواتین، اس علاقے میں بسنے والی خواتین کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہائی اتھارٹی سے صرف یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ LMO کی روندو میں ہر وقت موجودگی کو یقینی بنائے. تو ہیلتھ حکام کی طرف سے ہمیں یہ جواب ملتی ہے کہ LMO کی جو ہے اس وقت نہ صرف بلتستان بلکہ پورے GB اور پاکستان میں کمی ہے. جتنے ضرورت ہے اتنے LMOs ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا، اگر آپ کے پاس ہر وقت اویلیبل نہیں ہے تو کم از کم ڈسٹرکٹ میں جو بھی آپ کے جتنے بھی LMOs ہیں ان کو روٹیشن بیس پہ بھی کم از کم روندو میں بھیجیں. اس کے لیے بھی ہیلتھ کے ہائی اتھارٹیز تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے اموات بھی ہو چکی ہے، جس کو رپورٹ بھی کیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. بہت ساری خواتین جو ہے گاڑیوں میں مطلب بچے جنم دیتی ہے. بہت سارے اس حوالے سے مسائل ہیں. یہاں پر جتنا بھی فری ریلیف فنڈ پہنچا ہے اس کے حوالے سے میں نے سوال کیا کہ کچھ فنڈ ایسے پہنچا تھا، وہاں پر ایک غریب کے لیے 1 کمرے کا سیٹ اپ پہنچا ہوا تھا. میں نے AC صاحب سے فون کر کے بات کیا جب میں اسکردو میں تھا، تو انہوں نے کہا آپ بیٹا ادھر آ جاؤ، میں آپ کو نوٹیفیکیشن دکھاؤں گا، سب کچھ دکھاؤں گا. پرسوں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کیا ہے، سب تقسیم کیا ہے. میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ آپ کے پاس اگر تقسیم کیا ہے تو یا کوئی پکس یا کوئی لسٹ آپ کے پاس ہے اس کو تقسیم کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرا ٹائم ضائع کرتے. تو جب کچھ اس سے غریب بندہ کوئی سوال کرتے تو اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے. جب اگر کوئی بندہ اچھے کوئی بندے وہاں پہ پہنچے جو کہ چلتا پھلتا بندہ یا کوئی MNS، تو اس کے پاس تو ٹائم ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے یہاں پہ ہمارا آواز آگے پہنچانے کی بات چھوڑو، ہم کوئی سوال کرتے تو اس کا جواب بھی دینے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں. دیکھیں جی، یہاں پہ ایک تو یہ یہاں پہ لوگ مال مویشی زیادہ رکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. یہاں پہ جو ویٹرنری ڈاکٹر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں سے پیسے کھائے ہوئے ہیں پرائم منسٹر اسکیم کے حوالے سے، جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہوا تھا مرغیوں کے حوالے سے.
अच्छा, उसके अलावा जो यहाँ पे जो बछड़े होते हैं, कट्टे जिसे कहते हैं पंजाबी में, उनको जो है ना उन्होंने ये पैकेज दिया हुआ था, पर कट्टा जो है ना 6,000 या इस तरह का पैकेज दिया हुआ था, वो भी जो है अपने मंजूर नज़र लोगों में नवाजा गया है। उसके अलावा जो पैसे गए हैं वो भी गायब है। और जब उन्होंने वो मुर्गियाँ लाने का वादा किया था, उसमें चूज़े लेके आए थे, एक महीने के चूज़े जो है ना वो लोगों को दिए गए और वो वापस भेज दिया। उसके बाद जो है कोई मुर्गी लोगों तक नहीं पहुंची, इसका भी बड़ा इशू है। उसके अलावा यहाँ पे हाँ, जो सब डिवीज़न के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे होने चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं और SDPO साहब बैठे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल के लिए बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे कोई चीफ सेक्रेटरी आता है, यहाँ पे कोई DIG आता है, IG आता है, या किसी महकमे का हेड जो है ना यहाँ गिलगित से स्कर्दू जाते हुए यहाँ पे रेस्ट करते हैं। इसी रेस्ट हाउस पे जब रेस्ट करते हैं तो वो उनको प्रोटोकॉल देने के लिए यहाँ रोंदू में बैठे हुए। उसके अलावा कोई सरकारी ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर किसी को पाइप का कनेक्शन भी लेना हो या बिजली का कनेक्शन लेना हो, उसको यहाँ से स्कर्दू जाना पड़ता है और उसका ख़र्चा जो है ना 3 से 4 हज़ार रुपये का हो जाता है। एक इस जुडिशरी के हवाले से जो सिविल कोर्ट यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बिल्डिंग भी बना हुआ है, उसके अलावा यहाँ से लोगों को जो है ना ख़र्चा करके यहाँ से स्कर्दू जाना पड़ता है और अगले दिन जब पेशी होती है उससे एक दिन पहले जाना पड़ता है और उनका होटल का ख़र्चा अलग और उनके जो है ना वकीलों को देने का ख़र्चा अलग। वहाँ पे जो ख्वारी होती है वो यहाँ के अवाम को अलग से होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे होना चाहिए, सिविल कोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, ताकि अवाम जो है ना इंसाफ अपनी दहलीज पे हासिल कर सके। अब यहाँ से स्कर्दू जाने के बाद भी जो है ना उनको ख्वारी होना पड़ता है और बाकी ख़र्चा उनका अलग से होता है। गरीब अवाम जो है ना इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ डिपार्टमेंट्स के हेड का यहाँ ना होने की वजह से और यहाँ पे जो है ना सब डिवीज़न के ऑफिस अवेलेबल ना होने की वजह से।